کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ، 4 منزلہ رہائشی عمارت منہدم ہو گئی، متعدد افراد دب گئے، پولیس بھی پہنچ گئی، امدادی کارروائیاں جاری۔ لاہور میں گجر پورہ کے قریب خاتون سے اجتماعی زیادتی، 2 ڈاکوؤں نے بچوں کے سامنے والدہ کا ریپ کیا۔ پولیس کا ایکشن، ملک گاؤں سے 12 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ شناخت کے لیے متاثرہ خاتون کو تصاویر دکھائی گئیں، ملزمان کا DNA ٹیسٹ ہوگا، ذمہ دار عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، انجام بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بیان، متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی۔ اندھیرا ہونے کے باعث خاتون ملزمان کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ گجر پورہ واقعے کی تحقیقات میں باصلاحیت ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ذمہ دار جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ DIG آپریشن شہزادہ سلطان کی آشجو سے گفتگو، کہا حدود کا کوئی مسئلہ نہیں، کال پر رسپانس بھی فوری کیا گیا۔ CCPO لاہور کی انوکھی منطق، خاتون کو رات کے وقت تنہا موٹر وے پر سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر سے نکلتے وقت پیٹرول بھی چیک کرنا تھا۔ گجر پورہ میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس کی تحقیقات جاری ہیں، سڑک سے گزرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ گجر پورہ واقعہ قانون کی عملداری کا نظام مفلوج ہونے کا ثبوت ہے، ایسے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شہباز شریف کا رد عمل، مریم نواز نے کہا یہ معمولی واقعہ نہیں، ملوث افراد کو نشان عبرت بنانا لازم ہے۔ شہری رحمان کا بھی اظہار افسوس، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سات ماہ سے نواز شریف کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، وہ برطانیہ اور ڈاکٹر امریکہ میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، جسٹس محسن اختر نے کہا پہلے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے دیں، پھر اپیل سنیں گے۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل کر دی۔ نواز شریف کی ضمانت کا وقت ختم ہو چکا، سرنڈر ہونے کا موقع دیا مگر وہ نہیں آئے۔ جسٹس محسن اختر کے ریمارکس، جسٹس عامر فاروق نے کہا سابق وزیر اعظم کو ایک عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے، ہم تفصیلی فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف کی درخواست سنی جا سکتی ہے یا نہیں، دلائل طلب کر لیے۔ نواز تو علاج کے بعد ہی آئیں گے، اپیل پر سماعت غیر موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، شاہد خاقان کی گفتگو۔ عدالت کہہ چکی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، نیب میں تمام کیسز اپوزیشن پر ہیں۔ ستمبر سے پہلے نون سے شین نکل جائے گا، مریم نواز باہر جانے کو بےتاب ہیں، مولانا صرف جلسہ کھیلیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پیشگوئیاں، کہا مرکز اور صوبے کو ایک میز پر بٹھانے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے۔ کرونا نے زندگیوں اور معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا، وزیر خارجہ شاہ محمود کا خطاب، کہا ہم اپنے تجربات سے دنیا کو مستفید کرنے کے لیے تیار ہیں، علاقائی تعاون کو فروغ دے کر بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، شہباز شریف احتساب عدالت لاہور میں پیش، رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حمزہ کی حاضری کی معافی منظور، جوڈیشل ریمانڈ میں 1 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں ملزم کی درخواست سے ضمانت خارج، عادل زمان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے فرار ہو گیا، عدالت کا ملزم کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم۔ سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، کراچی میں کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی ہے، بچی سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں، عمارت کے ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی کا کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں 4 منزلہ یہ عمارت منہدم ہو گئی ہے، اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ رفعت سعید، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا پتہ چل سکا ہے لوگوں کی تعداد کے حوالے سے، اور ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟
دیکھیے ابھی تک 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع کی، اس میں ایک بچی بھی شامل ہے. اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ پہنچا ہے، کرینیں طلب کی گئی ہیں کیونکہ کنکریٹ خاصا ہیوی ہے، اور اطلاع کی مل رہی ہے کہ اور لوگ بھی جو ہیں ملبے تلے دبے ہوئے ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو اس حوالے سے ریسکیو کا کام مسلسل چل رہا ہے، اور اب تک جو اطلاع سامنے آئی ہیں اس میں یہی آیا ہے کہ یہ چائنا کٹنگ ہے. یہ بھی وہی کراچی میں جس طرح دیگر جگہوں پر عمارتیں گری ہیں تو اسی طرح کا ایک واقعہ نکلا ہے. اس کی سرپرستی بھی سیاسی طور پہ کی جاتی تھی، اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تعمیر ہوا تھا، ناقص تعمیر تھی یہ بتایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے عمارت میں دراڑیں بہت دن سے پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اچانک یہ ایک جانب جھکنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ منہدم ہو گئی. حالیہ بارش کا جو سپیل ہے رفعت سعید، اس سے بھی خاصا نقصان پہنچا ہے بلڈنگز کو. اسی پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں. کاشف فاروقی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف فاروقی یہ بتائے گا کہ واقعے کو گزرے اب وقت گزر چکا ہے اور یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں بھی آ گئی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. ایسے میں عمومی طور پر جو لوگ دبے ہوتے ہیں ان کی آواز سنائی نہیں دے پاتی کیونکہ باہر بہت شور ہوتا ہے. تو کیا لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے سیکیورٹی ریزنز یا دیگر ریزنز کی وجہ سے یا نہیں؟ جی بالکل ساتھیہ، لوگوں کی خاصی بڑی تعداد جیسا کہ کراچی میں ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ اس طرح کے واقعات میں جمع ہو جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. تو یقینی طور پر پولیس اور رینجرز لوگ یہاں پہنچ چکی ہے اور اس نے کارڈن آف کیا ہے، لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جو اس بلڈنگ کے ملبے تلے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ زندہ نکالا جائے اور جلد نکالا جائے. ہیوی مشینری بھی طلب کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایس بی سی ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے لے آؤٹ پلان چیک کر کے بتایا کہ یہ جو عمارت بنی ہوئی تھی نہ صرف یہ بلکہ اس کے اطراف کی جو 2-3 عمارتیں ہیں جو کہ اسی طرح گراؤنڈ+3 یا گراؤنڈ+4 بنی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام ایس ٹی پلاٹ یعنی پلے گراؤنڈ کا رفاہی پلاٹ تھا یہ بچوں کے پلے گراؤنڈ کے لیے. اس کو جو ہے وہ چائنا کٹنگ کر کے یہ بنایا گیا ہے اور اس کی کوئی اپروول نہیں تھی اس عمارت کی، لیکن کیونکہ جس دور میں تعمیر ہوئی ہے اس دور میں جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا یہاں پر ہولڈ تھا اور اس کے جو کارکنان تھے اس طرح کے کام وہ کر رہے تھے. رئیس مما گروپ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والا ٹاؤن میں اس طرح کے کام کرتا تھا جس نے نہ صرف یہ عمارت بنوائی ہے بلکہ اللہ والا ٹاؤن میں کئی اور عمارتیں ایسی ہیں جو کہ بغیر کسی نقشے کے اپروول، بغیر کسی جانچ کے. بالکل کاشف فاروقی، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کراچی میں عموماً ہم دیکھیں بہت زیادہ اس طرح کا چائنا کٹنگ کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن فی الحال اگر اس عمارت کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کیا پتہ چل سکا ہے؟ اب تک کیا کارروائی ریسکیو ٹیمز نے کی ہے؟ کتنے لوگ یہاں سے نکال لیے گئے ہیں؟ آیا یہ رہائشی عمارت تھی؟ کتنے لوگ مزید دبے ہو سکتے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل رہائشی عمارت ہے گراؤنڈ+3 کی، یعنی 4 منزلہ یہ عمارت ہے. گراؤنڈ پہ اس کی دکانیں تھیں، 3 منزلوں پر لوگ رہائش پذیر تھے. جو 5 افراد زخمی حالت میں زندہ نکالے گئے ہیں ان کے متعلق یہ کہنا ہے کہ وہ عمارت کی سب سے بالائی منزل پر رہائش پذیر تھے، لہٰذا ان کو فوری طور پر ریسکیو کے اہلکاروں نے جو ہے وہ نکالا ہے اور ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کاشف فاروقی، جو لوور فلورز کے اوپر لوگ رہتے تھے ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا ٹائم مل سکا کہ وہ یہاں سے نکل سکیں؟ پچھلی بار جو ایک واقعہ پیش آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اطراف کی بلڈنگز بھی افیکٹ ہوئی، ایسے میں لوگ اندر بھی بھاگے تھے اپنا سامان لینے کے لیے، پہلے تو باہر نکل آئے تھے. تو اس دفعہ کیا لوگوں کو پہلے سے باہر جب وہ آئے انہیں روکا گیا؟ کہ اس طرح سے اس تمام تر ریسکیو کے کام کو آگے بڑھایا گیا؟ جب یہ بلڈنگ گر رہی تھی اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ جی بالکل ساتھیہ، جو عینی شاہدین ہیں یہاں پر ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بلڈنگ میں جو ہے وہ کوئی جھکاؤ زیادہ پیدا نہیں ہوا. گو کہ یقینی طور پر عمارت اتنی بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں جو ہے وہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا تھا، یقینی طور پر کچھ ہل جل ضرور ہوئی ہوگی، لیکن یہ عمارت جو ہے وہ کسی سائڈ پر نہیں گری ہے بلکہ پوری زمین بوس ہوئی ہے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ زمین کی طرف زمین میں بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رہائشیوں کو جو اندر تھے ان کو نکلنے کا موقع نہیں مل سکا ہے. اور اسی وجہ سے ریسکیو اہلکار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ دبے ہو سکتے ہیں ان کو جلد از جلد نکالا جائے. ہیوی مشینری بھی اسی وجہ سے طلب کی گئی ہے. اچھا کاشف فاروقی، آپ نے ایک اچھی بات بتائی کہ یہ آس پاس بلڈنگز پہ نہیں گری، یہ ڈائریکٹ اپنے ہی زور پہ گری ہے. تو یہ بتائیے گا جو آس پاس کی بلڈنگز ہیں کیا انہیں خالی کرایا گیا ہے؟ کیونکہ رفعت سعید آپ جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ آس پاس کی بلڈنگز میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو کیا انہیں خالی کرایا گیا ہے ابھی تاکہ ان کو بھی زیادہ نقصان نہ ہو؟ یہ اطراف کی جو بلڈنگیں محلقہ تھی کیونکہ یہاں تعمیرات اس طرح کی ہیں کہ ہر بلڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب یہ براہ راست اپنے وزن پر نیچے گری ہے تو اس سے یقیناً خلا پیدا ہوا ہے، جو آپ فوٹیج میں دیکھ سکتی ہیں کہ وہ دراڑیں نظر آ رہی ہیں. تو برابر کی بلڈنگ کو احتیاطاً جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی منہدم نہ ہو جائے یا وہ زمین بوس نہ ہو جائے. تو یہ ناقص تعمیرات کی وجہ سے سارا کام ہے. پھر نمی اتنی ہے وہاں پر زمین میں جس کی وجہ سے بنیادیں جو ہے ویسے ہی کمزور تھیں تو اور کمزور ہوتی چلی گئی بارش کے بعد.
ٹھیک، لیکن رفعت صاحب یہ ٹیکنیکل معاملات ایسے ہیں کہ عام انسان بھی اب تو ان کو سمجھ گیا. جس تواتر سے کراچی کے اندر بلڈنگز گرنے کے اور چائنا کٹنگ کی خاص طور پر بلڈنگ گرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کے اندر نہ صرف چائنا کٹنگ کی جاتی ہے بلکہ ناقص مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، سرکاری زمین کو جو ہے استعمال کر لیا جاتا ہے، کوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کیا جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قبضے کی زمین ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں. اب یہ ایک اور نئی بلڈنگ گر گئی ہے، حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ہمیں ایکشن ایز سچ نظر نہیں آتا ہے ان بلڈنگز کے خلاف. جتنی تیزی سے بلڈنگز گر رہی ہیں اتنی تیزی سے کام نہیں ہو رہا. دیکھیں اتنا ہی بیان آ جائے گا، نوٹس لے لیا، سخت اقدامات کے احکامات دے دیے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. اس سے پہلے جو بلڈنگیں گری آپ نے گل بہار میں دیکھا کس طرح عمارت زمین بوس ہوئی تھی، کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. کھارا در میں دیکھیں، میٹھا در میں دیکھیں، جو اس سے پہلے جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی کسی کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی. اس میں کسی کا یہ تعین نہیں ہو سکا کہ کس کی اجازت سے، کس کے اختیارات کے تحت یہ بنی تھی. کاشف نے جس طرح بھی بتایا ہے کہ یہ مکمل طور سے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے کہ جو 5 منزلہ 4 منزلہ عمارت بغیر کسی نقشے کی منظوری کے اس علاقے میں کیسے بنی اور عمارتیں کیسے تعمیر ہوئی، جو اطراف میں آپ کو بلڈنگیں نظر آئی ہیں وہ کیسے تعمیر ہوئی. تو کاشف فاروقی سوالات ہیں. تو کاشف فاروقی کیا یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک بلڈنگز گریں گی نہیں اس وقت تک تعین نہیں ہوگا کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے؟ جی ساتھیہ، بالکل یقینی طور پر ایک سروے ہونا چاہیے کراچی کا مکمل طور پر کہ گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں کتنی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں، اس میں سے کتنی اپرووڈ ہیں، کتنی لے آؤٹ پلان منظور ہیں اور کتنوں کے کاغذات جو ہیں وہ درست ہیں. وہ اس وقت کی حالت میں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال سے تو کم از کم کراچی ریہیبلیٹیشن پلان جو حکومت جانب سے بنایا گیا اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جس تواتر سے عمارتیں گر رہی ہیں اور جس تواتر سے اللہ والا ٹاؤن جیسے نوآباد علاقوں میں عمارتیں بنائی گئی ہیں وہ یقینی طور پر خطرناک ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عمارت غیر قانونی ہے، کیونکہ ان کو سستے داموں مل رہی ہوتی ہے. وہ نہیں پوچھتے، وہ اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ جب وہ گھر خرید رہے ہیں لیکن وہ ان کے نام لیز نہیں ہوگا، وہ زمین ان کی نہیں ہوگی، وہ فلیٹ ان کا نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ یہ عمارتیں لوگ خریدتے ہیں کیونکہ ان کو سستے داموں مل رہی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیں گے، وہ اپنی چھت ان کو میسر آ جائے گی. اس طرح کی جو خواہش ہوتی ہے اپنا گھر بنانے کی وہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس وجہ سے اس طرح کی عمارتیں نہ صرف بنتی ہیں بلکہ بکتی بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن رفعت آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تو مکمل طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جب کسی کے پاس گھر نہیں ہوگا اس کو اپنے بچوں کے لیے، اس کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے رہنے کی جگہ تو چاہیے. کراچی کے اندر آپ کرائے پر سستا مکان نہیں حاصل کر سکتے اپنے رہنے کے لیے. ایک کمرے کا مکان افورڈ کرنا کراچی کے اندر اتنا مشکل ہے. ایسے میں اگر کسی کو سستی زمین ملے گی اور اس کی ایک فیملی ہے، اسے سروائیول چاہیے، تو وہ اس طرح کے غلط اگر پتہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو تو ایکشن لیتے ہی. بے شک یہ ذمہ داری ہر انڈیویجول کی، ہر سٹیزن کی. تو ایسے میں بہت ساری ذمہ داریوں پر سوال اٹھ جاتے ہیں حکومت کی جانب سے جو نہیں ہوتے ہیں، اور جب یہ بلڈنگز گرتی ہیں اس کے بعد وہی رونا پیٹنا ہوتا ہے اور وہی گول گھوم کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی جواب نہیں آتا حکومت کی جانب سے اس کے اوپر. کوئی سوال پوچھنے کے باوجود بھی ڈٹائی قائم رہتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی کہ وہ اپنے شروع سے ہی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہاؤسنگ کے منصوبوں پہ ان کی بہت زیادہ فوکس ہے، اور کراچی میں بھی وہ اسی طرح کی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو گھر دینا، چھت دینا. اس کے علاوہ وہ اس حوالے سے بات تو کرے، عملی اقدامات کچھ نظر نہیں آتے. آپ نے اندازہ لگا لیا کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام ہونے اس پہ ہی جھگڑا ابھی تک مچا ہوا ہے. سندھ حکومت، وفاقی حکومت ایک دوسرے پہ بلیم گیم. جب وہ کام نہیں ہو، ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، اس شہر کی تعمیر و ترقی نہیں ہو سکی، تو نئے منصوبے کہاں سے تعمیر ہوں گے، کیسے تعمیر ہوں گے، کون تعمیر کرے گا، وزیر اعظم کس طرح سے وہ کام کر پائیں گے؟ تو باتیں کرنے میں خوشکن باتیں، خوشکن لوگوں کو آسرا دینا، اس میں اور عملی اقدامات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ نظر آتا ہے اس کراچی شہر میں چھت حاصل کرنا، کسی کو اپنے گھر حاصل کرنا